صالحین موجود ہوں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوں گی، کتنا اللہ کا کرم ہو رہا ہوگا، یہ اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اب میں ملتمس ہوں محسن مشفق استاذ العلماء، جو کہ بلا شبہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا پرنالہ اور دعاؤں کا ایک خزینہ ہے۔ میری مراد استاذ العلماء حضرت پیر طریقت علامہ محمد الخالق مجددی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ خلیفہ مجاز دربار شریف ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ ہم سب کے لیے اور بالخصوص ہمارے امجد بھائی صاحب، محمد سمد صاحب، ان کے محمد عابد صاحب، ان سب بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، ان کی والدہ ہماری خصوصی دعا فرمائیں، اور بالخصوص اس کے لیے اہتمام کیا گیا جناب حاجی محمد خان مرحوم صاحب، جن کے اصالہ ثواب کے لیے مجلس ہے، جو بھی ہمارے بہت بڑے محسن تھے، اور جب میں برمنگھم میں آیا تو مجھے ان سے بہت پیار ملا، مجھے قدم قدم پہ وہ رہنمائی بھی میری کرتے تھے، مجھے بتاتے بھی تھے، اکثر ہمارے آپس میں ڈسکشن رہتی، مشاورت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لیے دعا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ رب العالمین کا احسان ہے، مالک الملک نے اپنی مہربانی سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو یہاں جمع ہو کر اپنی یاد اور اپنے حبیب کی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے وسیلہ پاک سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے اپنی مہربانی سے ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے معمور فرمایا اور ہمارے سینوں کو نسبت رسولی سے منور فرمایا۔ واجب الاحترام جناب مولانا پیر محمد فرید ہارونی صاحب، جناب مولانا القاری الحافظ محمد بشیر صاحب اور دیگر حاضرین، آپ حضرات کافی دیر سے پہلے ذکر ہوا اور اس کے بعد نعتیں سن رہے ہیں۔ یہ نعتیں جو ہیں جو آپ نے سنی ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھی جائیں گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ غور سے سنیں میری بات کو۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے ایمان کے بعد جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ ساتھ اسی حدیث میں یہ ہے کہ جب تولی جائے گی نماز تو کمی بھی ہوگی نمازیوں کی نماز میں، مثلا خشوع نہیں ہوا، خضوع نہیں ہوا، صحیح طریقے سے پڑھی نہیں گئی، وضو صحیح نہیں ہو سکا، توجہ صحیح نہیں ہو سکی،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفلی عبادت ہے یا نہیں. اس وقت پھر نفلی عبادت میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. اس نے کسی مجلس میں ذکر کیا تھا یا نہیں، وہ بھی تو اسی نماز کے پڑھنے میں رکھا جائے گا. یہ کسی مجلس میں جا کر اس نے دعا کی تھی یا نہیں، وہ بھی نماز کے پڑھنے میں رکھا جائے. اور مجلس میں جو لوگ گئے اس مجلس میں اس نے نعت ذکر سنا تھا یا نہیں، یہ بھی اسی پڑھنے میں رکھا جائے. لہذا یہ ہمارا نفلی عمل ہے کہ یہ بھی قیامت کے دن کام آئے. اللہ تعالیٰ کرے ہماری نمازیں قبول ہو جائیں حضور کے صدقے، اور ہمارا یہ عمل بھی قبول ہو. حضرات گرامی، وقت بہت گزر چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ برکت کے طور پر، چونکہ 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور آج 13 یا 14 جمادی الثانی ہے. جمادی الثانی میں آپ کا وصال ہے. تو آپ کے بے شمار فضائل، خصائص، کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی کئی آیتیں آپ کی صفت میں نازل ہوئی ہیں. ایک آیت بھی، ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی کسی کی عظمت اور شان میں قرآن میں آ گیا تو اس کا کیا مقام ہے. صدیق اکبر کی شان میں کئی آیتیں آئی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے اس وقت آیات بینات، مبارک آیات تلاوت کی ہیں. یہ قرآن پاک کے 26ویں پارے کی سورہ الاحقاف کے دوسرے رکوع میں ہے. مفسرین نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت عطا بن رباح سے روایت ہے، حضرت اکرمہ سے روایت ہے، جو حضرت ابن عباس کے مشہور شاگرد ہیں، جنہوں نے دنیا میں حضرت ابن عباس سے سن کر تفسیر کو پھیلایا. ان سے یہ روایات موجود ہیں کہ یہ آیتیں جو سورہ الاحقاف میں ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. روایت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ والدین سے اچھا سلوک یہ ہے کہ زندگی میں ان کی خدمت کرے اور وفات کے بعد ان کے حق میں دعا کرے، اور والد صاحب کے جو دوست ہیں ان سے اچھا سلوک کریں، اور جو والدہ کی سہیلیاں ہیں ان سے اچھا سلوک کریں. تو یہاں سے ابتدائی آیت کی جو صدیق اکبر کی شان میں ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک تھا. سبحان اللہ. کہ گھر میں گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اب اسلام قبول کریں ورنہ جان نہیں چھوٹے گی. تو ان کو ہاتھ سے پکڑ کر تملی والے کے دربار میں لے آئے. صدیق اکبر اپنے والد کو لے آئے فتح مکہ کے دن، ہاتھ پکڑ کر سرکار کے دربار میں. تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تمہارے والد ہیں، تو ہم ان کے پاس جانا چاہیے تھا، ہمیں ان کو کیوں تکلیف دی. یہ جو حدیث کے لفظ ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا کتنا مقام ہے. صدیق اکبر کا نام کیا تھا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ والد صاحب کا نام عثمان تھا. صدیق اکبر کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر،
والد صاحب کی کنیت کیا ہے؟ ابو قحافہ. دادے کا نام کیا تھا؟ عثمان عبداللہ بن عثمان بن عامر، یعنی کہ صدیق اکبر کے دادے کا نام عامر تھا. تو عرب میں یہ کمال تھا، عرب شریف میں، کہ وہ اپنی 20 پشتوں تک اپنے سب کے خاندان کے جو نام ہے وہ بتا دیتے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی جو شہزادی تھی ام المومنین ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ، وہ فرماتی تھی کہ 20 پشتوں تک اپنے خاندان کا نام بتانا جو ہے یہ کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ ہماری پشت میں 30 پشتوں تک جتنے لوگ ہوئے ان کے نام بھی میں بتا سکتی ہوں، اور جس نے کوئی شعر کہا ہے اللہ کی شان میں وہ بھی سب سنا سکتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے، جیسے حدیث سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے کہ کسی صحابی کی 4 پشتیں ایسی نہیں کہ چاروں پشتوں نے سرکار کا دیدار کر کے ایمان قبول کیا ہو. یہ صدیق اکبر کی شان ہے کہ ان کے والد بھی مسلمان، وہ خود بھی مسلمان، ان کے بیٹے بھی مسلمان، ان کے پوتے بھی مسلمان. والد کا نام ابو قحافہ اور عثمان نام تھا، کنیت ابو قحافہ. صدیق اکبر کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے بیٹے کا نام ابو عتیق محمد، جنہوں نے سرکار کا دیدار 10 سال کی عمر میں کیا. 4 پشتے مسلمان. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. پھر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دونوں کے بعد انسان کی توجہ دوسری طرف پھیر دی کہ ماں باپ دونوں خدمت کے قابل ہیں، لیکن یاد رکھو سپیشل ماں کی خدمت کا زیادہ حق ہے. ماں کو زیادہ حق. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. ماں نے اس کو اٹھایا پیٹ میں بڑی مشکلات کے ساتھ، اور جب جنم دیا اس کو اس دنیا میں آتے وقت انسان آیا تو اس وقت بھی ماں کو بہت تکلیف ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اٹھایا اپنے کندھے پر اور پورے کندھے پر اٹھا کر اس کو حج کرایا، تو کیا یہ میری خدمت قبول ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک رات ماں جو تجھے اٹھا کر روتی رہی، تیری طبیعت میں خرابی تھی، تو وہ ایک رات بھی تو جو اس نے خدمت کی ہے تیری، تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق. حملتہ امہ کرہا، ماں نے پیٹ میں بھی تکلیف سے اٹھایا. وضعتہ کرہا، وضع حمل بھی تکلیف سے ہوا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر حمل اور دودھ پلانے کی مدت کم سے کم یہ سارا معاملہ 2.5 سال میں گزرا. حتی اذا بلغ اشدہ، وہ انسان، اب صدیق اکبر کی طرف رجحان ہو گیا، وہ انسان جس کو ماں نے اتنی تکلیف کے بعد اٹھایا وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا، اس کا عقل مکمل ہو گیا. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کمال کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا. پھر اس 40 سال کو پہنچ کر اس شخص نے دعا. اب یہ صدیق اکبر کی دعا شروع ہوتی ہے، رب اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق دے. آپ بھی کہیں آمین. رب اوزعنی، یا اللہ مجھے توفیق. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جتنے تیرے انعام مجھ پر ہیں میں سب کا شکریہ ادا کروں. وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر جو تیرے احسان ہے میں ان کا بھی شکر ادا کروں. سبحان اللہ. ونعمل صالحا ترضاه، یا اللہ مجھے توفیق دے میری زندگی کے جتنے دن ہیں ایسے نیک کام کروں تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ.
واصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ اب یہ دوسری پشت جاری ہے، واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کو نیک بنا دے۔ انی تبت الیک، یا اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اس کے والدین کی بھی بخشش ہو جائے گی، اس کی اپنی بھی بخشش ہو جائے گی، اس کے بیٹوں کی بھی بخشش ہو جائے گی، اس کے پوتوں کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ کیونکہ اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ جو ابو بکر کی دعا تھی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جو صدیق نے دعا کی تھی اس کی ساری دعائیں ہم نے سن لی۔ ونتجاوز عن سیئاتہم، ان کی ساری برائیاں ہم نے دور کر دی۔ یہ اصحاب الجنہ، سارا گروپ جنت میں پہنچ گیا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو خدا نے کیا۔ تو صدیق اکبر کی اس دعا میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ لہذا زندگی میں میرے دوستوں، جس طرح ہمارے برخوردار محمد سمد صاحب، محمد عباد صاحب، عابد صاحب، محمد امجد صاحب نے اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا، آپ بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، غالباً شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب میں پڑھا ہے، کمالات عزیزی میں یا مجربات عزیزی میں، کہ ایک شخص فوت ہو گیا تو اس کا لڑکا جو تھا اس کے اعتبار بہت خراب تھے، تو وہ غلط سوسائٹی میں پڑ گیا، پینے پلانے میں پڑ گیا، جوئے میں پڑ گیا۔ تو ایک بزرگ کو، جو بزرگ فوت ہو گئے تھے، خواب میں آئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے بعد بگڑ گیا ہے، تو اس کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ اپنی جو عادات ہیں وہ ٹھیک کر لیں۔ وہ بزرگ تلاش کرنے لگے، لڑکا کہاں ہے؟ کسی نے بتایا وہ دریا پر اپنے دوستوں کے ساتھ نہانے گیا ہے۔ تو وہ چلے گئے دریا پر، تو وہ لنگوٹ پہنا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ دریا کے کنارے نہا رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، جس طرح اوباش لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جوان میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ نزدیک آ گئے، ہاں جی بابا جی بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ اب مجھے تیرے والد صاحب خواب میں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی پیچھے دعا کرنے والا نہیں ہے، میرا ایک بیٹا تھا وہ غلط رستے میں پڑ گیا ہے، تو اگر وہ ملے تو اس کو کہنا کہ تو ہمیں بھول گیا ہے، تو غلط راستے پر چلا گیا، تو اس لیے میں تمہیں پیغام دینے آیا ہوں۔ اے بابا جی پھر میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اے تو ان کی طرف سے کھانا کھلا، ان کے لیے قرآن پر شریف پڑھ، ان کے لیے تو دعا کر، ان کے لیے تو صدقہ خیرات کر، اور کیا کر؟ اس نے کہا جی صدقہ خیرات تو دور کی بات ہے، چلو میں یہ نہر سے پانی کی ایک بک جو ہے، ایک چلو جو ہے میں باہر ڈالتا ہوں، شاید کوئی چڑیا پانی پی لے اور میرے باپ کو ثواب مل جائے۔ اس نے وہ بک پار کر پانی چلو میں باہر پھینکا، تو اسی وقت ایک چڑیا نے آ کر وہ پانی پیا۔ اسی بزرگ کو خواب آیا کہ اس کو جا کر بتاؤ کہ تیرا وہ ایک قطرہ قبول ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرا درجہ بڑھا دیا۔ تو وہ لڑکا پھر ساری عمر کے لیے توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا۔ والدین کو ثواب پہنچانا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ والدین جو ہے، ہمارے استاد کہتے تھے کہ اللہ کو خوش کرنا، ماں باپ کو خوش کرنا یہ مشکل نہیں ہے، ان کی روح کو خوش کرنا یہ مشکل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا بہت مشکل ہے، اللہ کو خوش کرنا بہت آسان ہے۔ آپ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیں، سجدے میں جا کر 2 آنسو گرا دیں، اوپر سے آواز آتی ہے بندے یہ تیرے آنسو ایسے ہیں کہ فرشتے پروں پر اٹھا کر میرے سامنے پیش کریں۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کے، میں تو مانی کی دلی مراش کے قبول ہے کہ تو ساختہ ہی قطرہ بارانی رہا۔ یعنی آپ جس وقت روئیں گے اللہ کے سامنے سجدے میں،
وہ قطرہ ضائع نہیں جائے گا. حدیث میں وہ آنکھ کا قطرہ جو آپ نے گرایا پشیمانی کا نادم ہو کر کے یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، وہ آگ کی دوزخ کو بجھا دے. تو والدین کو خوش کرنا مشکل نہیں ہے. تو کل میں وہ حدیث بیان کر رہا تھا، آج مکمل کر کے سلام پڑھتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کے حضور جب مکہ شریف میں فتح مکہ کے وقت حضور تشریف لائے اور ان کے گھر غسل کیا اور پھر خشک روٹی اور سرکے کے ساتھ تناول فرمائی، تو حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بڑی بہن تھی، کافی عمر تھی ان کی، حضور سے بھی بڑی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کوئی عمل نہیں کر سکتی، تو مجھے وظیفہ بتائیں، لیکن ایسا بتائیں جو آسان ہو، جو میں کر سکوں. تو سرکار رحمت کا دریا جوش میں تھا اور میں ام ہانی جب تو 100 دفعہ پڑھے گی نا سبحان اللہ تو تجھے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے. بیکی نے السنن الکبریٰ میں اور بیکی نے المجتبیٰ میں، بیکی نے نسائی نے 2 کتابیں لکھی ہے، السنن الکبریٰ اور السنن الصغریٰ. جو ہمارے پاس نسائی شریف ہے یہ ہے سنن الصغریٰ، اور جو اب پھر دوبارہ پرنٹ ہوئی ہے بڑی کتاب السنن الکبریٰ. تو نسائی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کے سارے راوی صحیح ہیں، یعنی مستند روایت. فرمایا ام ہانی جس وقت تو 100 بار پڑھے گی نا سبحان اللہ، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور جب تو 100 دفعہ پڑھے گی الحمدللہ تو 100 مجاہد جن کو تو نے گھوڑے دیے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے سامان دیا، تلوار دی، وہ 100 مجاہد کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجنے کا ثواب ملے گا. الحمدللہ. اور جب تو کہے گی نا اللہ اکبر تو 100 اونٹ تیار کر کے جا کے حرم میں ذبح کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا اللہ اکبر 100 پڑھنے کا. اور جب تو کہے گی لا الہ الا اللہ تو اس سے زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے. اب کتنا آسان عمل ہے کہ سبحان اللہ 100 دفعہ کہا تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، الحمدللہ کہا تو 100 مجاہدین کو تیار کر کے جہاد میں بھیجنے کا ثواب، اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہا تو 100 اونٹ تیار کر کے جا کے حرم میں ذبح کرنے کا ثواب، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہا تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور. اس لیے کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں اتنا کہ روز سبحان اللہ 100 دفعہ، الحمدللہ 100 دفعہ، اللہ اکبر 100 دفعہ، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ. اور جس وقت لا الہ الا اللہ کے بعد آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکمل درود ہے. بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عالم کی میں نے کتاب پڑھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو محدثین ہیں، جو حدیث بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے نہ چلے کاٹے، نہ یہ غاروں میں گئے، نہ یہ صائم الدار ہیں، نہ یہ قائم اللیل ہیں، ہمیشہ رات کو جاگتے ہیں. تو ان کا درجہ دوسرے اولیاء سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ میں اس چکر میں تھا تو مجھے سرکار کا دیدار ہوا. سرکار نے فرمایا کہ جو محدث حدیث لکھتا تھا اور ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا تھا، اس وجہ سے اس محدث کا درجہ سب سے بڑے ولی کے برابر ہو گیا، وہ ولی بن گیا. آپ 100 دفعہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے، درود ہو گیا، اور پھر عمل مکمل ہو گیا. سبحان اللہ 100 دفعہ، الحمدللہ 100 دفعہ، اللہ اکبر 100 دفعہ، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہیں میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ تعالیٰ آپ نیک لوگوں کی طفیل مجھے بھی یہ نیک کام کرنے کی اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے توفیق نصیب فرمائے اور میرا یہ کہنا سننا قبول فرمائے. آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں آج کہ جتنے زندگی کے دن باقی ہیں اپنی عبادت میں سرکار کی غلامی میں بسر فرمائے اور موت ہم سب کی ایمان کے ساتھ مدینہ پاک میں صلاۃ والسلام کے لیے